جادو ہر اس عمل کا نام ہے جس سے شیطان کا قرب حاصل ہو. یہ ہماری جو ڈکشنری میننگز ہے نا اس میں کیا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نہیں. جادو, پہلی تعریف امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جادو کی تعریف کیا کی ہے؟ جادو ہر اس عمل کا نام ہے جس سے شیطان کا قرب حاصل ہو اور اس کام میں شیطان کی مدد بھی حاصل کی جائے. اس کام میں شیطان کی, پہلے جادو کی تعریف سمجھ, ٹھیک ہے نا. جادو کسے کہتے ہیں؟ ہر اس عمل کا نام ہے جس سے شیطان کا قرب حاصل ہو اور اس کام کے لیے شیطان کی مدد بھی حاصل کی جائے. دوسرا, ابن فارس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ڈکشنری میں نے جادو کی تعریف لکھی, جھوٹ کو سچ اور باطل کو حق بنا کر پیش کرنا یہ جادو ہے, ٹھیک ہے, سحر. اچھا, اللہ اکبر. اب شرعی تعریف کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے نا, تفسیر کبیر میں تعریف جادو کی لکھی ہے. جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا سبب خفیہ ہو اور یہ کام دھوکہ دہی پر مبنی ہو. قرآن نے سحروا اعین الناس, لوگوں کی نظریں پکڑ لی, نظر بندی کر دی. جادو کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا ہے, جادو کا حقیقت سے تعلق یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. یہ ساری تعریفوں سے پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور, جادو شروع کب ہوا؟ جادو شروع کب ہوا؟ تو بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے نہیں. انسائکلوپیڈیا آف اسلام, ڈاکٹر محمد قاسم صاحب کی بہت اچھی کتاب ہے, میں کل یہ پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ریڈ انڈینز تھے نا, جو امریکہ کے اصل باشندے تھے, ان کے ہاں جادو کی بڑی ویلیو ہوتی تھی. اسی طرح آسٹریلیا کے جو باشندے تھے, افریقہ کے جو لوگ تھے, ٹھیک ہے نہیں, مصر اور یونان کے جو پرانے دیوتا تھے, انہوں نے باقاعدہ جادوگر بھرتی کیے ہوئے ہوتے تھے. جادوگروں کے ایک باقاعدہ فورس ان کے ہاں ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. مصر کے بارے میں تو فرعون کے بارے میں اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے, 80,000 جادوگر اس نے رکھے ہوئے تھے. اچھا, ہمارے بر صغیر میں جادو کیسے آیا؟ ایک قوم جس کا نام تھا مگ, ایران میں زرتشت نام کا ایک بندہ تھا. یہ جو پارسی ہیں نا, آگ کے پجاری, ان کا سب سے بڑے مذہبی پیشوا تھا. اس کی جو قوم جس کا نام تھا مگ, کیا نام تھا؟ مگ نام تھا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جادو کے بہت زیادہ ماہر تھے. ان کی وجہ سے عربوں میں بھی جادو پھیلا ہے, ہمارے بر صغیر میں بھی ان کی وجہ سے جادو پھیلا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک ڈکشنری میں جو میں پڑھ رہا تھا, آکسفورڈ ڈکشنری میں, یہ جو میجک لفظ ہے نا, میجک, یہ بھی اصل میں مائی گگ سے آیا ہے. یہ جو گگ قوم تھی نا, اس سے یہ آیا ہے. میجک کا لفظ بھی اسے سے ماخوذ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایران کے لوگ تھے, یہ آ کر جادو سکھلاتے ہوتے تھے لوگوں کو, یہ چیزیں تبدیل کر دیتے. پتہ کیا کرتے ہوتے تھے؟ ایسے ہاتھ رکھتے نا, اس کے اوپر سرسوں جما دیتے تھے. آپ نے سنا ہے نا ایک محاورہ, کیا کہتے ہیں, تلی پر سرسوں جمانا, تو نظر بندی کر دیتے تھے. وہ نظر بندی, چلے یہاں سے میں آپ کو ایک بات سناؤں. یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے بھی عجیب نفسیات ہوتی ہے. مرزا غلام قادیانی کے بارے میں لکھا ہوا ہے نا, جو اس کی اپنی کیا کہتے ہیں, اس کے بیٹے نے جو اس کی سیرت لکھی ہے, سیرت المہدی کے نام سے نا, اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے. مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے, ٹھیک ہے. وہ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا منجی ٹھوکنا, ان دونوں کا کیا کام تھا؟ جہاں یہ کوئی بات کرے چپ چاپ پہنچ جاتے. اچھا, تو کہتے ہیں اس کے بیٹے نے لکھا ہو کہ ایک دفعہ ایران سے ایک بندہ آیا, ایران سے ایک بندہ آیا, تو وہ قادیان بھی گیا, وہ قادیان بھی. اچھا, تو مرزا نے کہا کہ یہ جو جادوگر آیا ہے نا کوئی, اس کو بھی ثناء اللہ امرتسری نے, ابوالقاسم رفیق دلاوری نے بھیجا ہوگا. اچھا, اس کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا, انہوں نے کہا میں نے سنا نعوذ باللہ تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو, تو چلو ایک کام میں کرتا ہوں, ایک کام تم کرو. ایک کام میں کرتا ہوں, ایک کام تم کرو. تو اس نے کہا تو کیا کام کرے گا؟ اس نے کہا تو مجھے اپنی مرضی کوئی بیج دے, اپنی مرضی کے بیج دے. بی نہیں ہوتے, بی. اچھا, اس نے اس کے سامنے بیج سے لیے, تھوڑی سی اتنی سی زمین نرم کی, کھرپی لی, اس سے زمین نرم کی, بیج پھینکے, اوپر پانی ڈالا, شف کیا, تو فوراً پودے نکل آئے. وہی منٹ کے اندر اندر پودے, اس نے نظر بندی کی تھی. تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, میں ایسی کوئی بات. تو
تو کہتے ہیں 5-6 دن بیچ میں رہا، بعد میں اس نے بندے کو، یار اس بندے کو لاؤ اگر اس سے میں یہ کام سیکھ لوں مجھے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، میں نے دھوکہ ہی دینا ہے نا لوگوں کو۔ حالانکہ نعوذ باللہ من ذالک یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اس نے جھوٹ ہی بولنا تھا۔ جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا، اسے اپنی مرضی کی کوئی چیز مل جائے، اسے نالی کے اندر سے بھی کوئی چیز مل جائے اور اسے مقصد کے لیے پالش کر کے کیا کرے گا، پکڑ لے گا۔ اور سونا پڑا ہوا ہونا لیکن اس کا مطلب نہ پورا ہو تو اس کو کیا کرے گا، اس کے اوپر بھی لات مار دے گا۔ یا ہمارے ایسے یوٹیوبرز ہیں نا، وہ بھی ایسے ہی کرتے، پتہ ہے آپ کو، اپنی مرضی کوئی بات کہیں سے نظر آ گئی، کوئی ایک آدھی لائن یا کسی نے کوئی تعلیق یا حاشیہ، اس کو پکڑ لیں گے، جو صریح بات ہوگی اس کو بالکل کیا کر دیں گے، میرے مطلب کی نہیں ہے نا، میرے مطلب کی نہیں ہے۔ تو یہ بر صغیر میں جادو کدھر سے آیا ہے، ایران سے آیا، زرتشتیوں نے شروع کیا ہے۔ زرتشتیوں کے بعد اسے عروج پر پہنچائے ہندوؤں نے۔ یہ ہندو مذہب کا باقاعدہ حصہ ہے۔ ہندو جو یوگی آپ نے سنا ہوگا نا، یوگی جو ہوتے ہیں یہ باقاعدہ ایکسرسائزز کرتے ہیں، مشقیں کرتے ہیں، ورزشیں اس کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بعض ہندو پنڈت ہوتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کو باقاعدہ علم کے طور پر سیکھتے ہیں اور اتنی ورزشیں کرتے ہیں کہ پوری پوری رات ٹھنڈی میں بغیر کپڑوں کے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ یوگا بھی اسی کی ایک بطور ایکسرسائز تو اب یوگا کو کر سکتے ہیں، لیکن بطور علم کے مذہبی تعلیم کے حاصل کرنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو یوگا وغیرہ آپ نے سنا ہوگا نا، ٹھیک ہے، اتنی دیر سانس باندھ کر دینا، اتنی دیر ایسے کرنا۔ ہمارے بر صغیر میں جادو کو لائے کون ہیں، ایرانی لائے، زرتشتی لائے۔ پھر اس کو عروج کس نے بخشا ہے، ہندوؤں نے عروج، بعد میں پھر مولویوں نے عروج بخشا ہے، ہاں جی۔ ملنگوں نے عروج بخشا ہے یا نہیں، ہاں کہ نہیں بخشا ہے بھائی؟ اب ملنگوں کی بات ماننے والے یا نہیں ہیں؟ یہاں مسجد میں مولانا صاحب کھڑے ہو جائیں، سفید داڑھی اور سفید ریش بزرگ کھڑے ہو جائے، وہ چوک میں کہے اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا کوئی نہیں جائے گا، ملنگ آ جائے گا، وہ ایک علی مدد کا نعرہ لگائے گا، سارے اس کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، بدبو آ رہا ہے گندی اس سے، سارے اس کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہندوؤں کے ساتھ رہ کر وہ اثر ہے ہمارے اوپر کہ ہم سمجھتے شاید ہر دو مالائی بات، افسانوی بات یہ دین کا حصہ ہونا لازمی ہے، دین کا حصہ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔